السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اہلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیزوں، ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں، ایک حکایت، ایک کہاوت، ایک کہانی۔ ایک ٹیچر نے اپنے شاگرد کو دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا ایک چارٹ پر، وہ اس نے ایسے پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اپنے شاگرد سے کہنے لگا اس کو جوڑو۔ تو وہ شاگرد پریشان ہو کے دیکھنے لگا کہ میں اسے کیسے جوڑوں گا، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وہ اٹھا کے لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا نقشہ بنا کے واپس لے آیا۔ جب استاد نے اس کو چیک کیا تو ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ بالکل صحیح ملا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بیٹا تم نے اتنی جلدی یہ سارا نقشہ کیسے جوڑ لیا؟ میں کہا استاد جی آپ ذرا بیک سائڈ پہ دیکھیں۔ تو بیک سائڈ پہ دیکھا تو ایک انسان کا اس میں پورا اسکیچ تھا۔ اس نے کہا استاد جی میں نے جب اس کو جوڑنے لگا تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس باؤنڈری کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس الٹ پلٹ میں مجھے ایک ٹکڑے پر ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آئی۔ تو پھر میں نے دنیا کا نقشہ چھوڑ دیا اور میں نے انسان کا نقشہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ آنکھ مل گئی، ہاتھ مل گیا، ماتھا مل گیا، سر مل گیا، پاؤں مل گئے، سینہ مل گیا، کمر مل گئی۔ تو میں اس کو جوڑتا گیا، میں نے دنیا کا نقشہ الٹا دیا اور انسان جوڑتا گیا جوڑتا گیا جوڑتا گیا۔ تھوڑی دیر میں انسان کے ٹکڑے تو چھوٹے تو سارے جڑ گئے۔ جب ان کو میں نے جوڑ کے پلٹ کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ بھی جڑ چکا تھا۔ تو استاد بہت حیران ہوئے اور اس کو شاباش دے کر کہا بیٹا بات بھی ایسی ہے، انسان بن جائے تو دنیا بن جاتی ہے اور انسان بگڑ جائے تو دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے یہ بہت ریلیٹڈ ہے کہ آج کی دنیا بڑے دکھوں کا جہان ہے، اس لیے کہ انسان بگڑا ہوا ہے۔ جب کوئی چیز بگڑتی ہے تو اس کا نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں وہ چیز ہوتی، چونکہ انسان 6 بر اعظم میں پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر بگاڑ آیا ہے تو وہ بگاڑ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹر بے شمار، لیکن مرض کا گراف اوپر ہے نیچے نہیں، اور سائنسدان بے شمار، ایجادات بے شمار، زندگی کو راحت پہنچانے کی شکلیں بے شمار، لیکن راحتیں ہم سے روٹ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ مشینری بے شمار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انسان نے سوچا تھا جب مشینیں کام کریں گی تو ہم کچھ فارغ ہو جائیں گے، ہمیں فرصت ملے گی، ہم مل بیٹھیں گے، لیکن جو ملک جتنا مشینی ہے اتنا ہی وہاں انسان بھی مشین بن چکا ہے۔ اس کے پاس کھانے کا بھی ٹائم نہیں، وہ برگر منہ میں لیے ہوئے گاڑی بھگاتا جا رہا ہے اور کام کرتے ہوئے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ مشینیں آئیں لیکن وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ ایگریکلچر کی یونیورسٹیاں بن گئیں لیکن جڑی بوٹیوں نے زمین کو ڈھانپ دیا، بیماریوں نے فصلات کو تباہ و برباد کر دیا۔ علم کے نام پہ ایک چھوٹی نرسری سے لے کر اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیز بنی، لیکن علم تہذیب لاتا ہے، لیکن آج کا جتنا پڑھا لکھا انسان ہے وہ تہذیب کا لفظ ہی بھول گیا ہے اور انسانیت درندگی، حیوانیت کی طرف چلی گئی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے بکریوں کی
جتنا عزت کا بھوکا انسان اور پیسے کا بھوکا انسان تباہی مچاتا ہے، تو پوری دنیا نے عزت اور دولت کو خدا بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، تو انسانیت درندگی میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کسی لاجک کی سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ تجارت بڑھی، خسارہ بڑھا کہ انسان بگڑا ہوا ہے، بازار چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن خسارہ، ساری دنیا میں خسارہ چھایا ہوا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انسان کے بگاڑ نے دنیا کو کس طرح بگاڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں تباہی آ گئی ہے ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فضا آلودہ ہے، پانی آلودہ ہے، دھرتی آلودہ ہے، موبائل فون بن گئے کہ فاصلے سکڑ گئے، سمٹ گئے، آپ یوں کان سے لگاتے ہیں اور امریکہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو وہ پرانا پی ٹی سی ایل فون بھی نہیں اٹھانا پڑتا۔ کمیونیکیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ آسٹریلیا، امریکہ، یورپ یہ ایک موبائل کے اندر موجود ہے، لیکن دل کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑوسی کو پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے۔ تو ٹیکنالوجی بڑھی ہے فاصلے سمیٹنے کے لیے، مادی فاصلے سکڑ گئے اور دلوں کے فاصلے بڑھ گئے۔ یہ سب چند وہ مثالیں ہیں جو انسان کے بگاڑ کا پتہ بتلاتی ہیں۔ اس بگاڑ کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے کوئی ہمیں بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے اسی نے ہی اس کا سبب بتلایا ہے کہ جب تم اللہ سے ہٹ جاؤ گے اور اللہ کے رسول سے دور ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں بتائے گا کون کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ دو ٹانگوں پہ چلنے والا، دو آنکھوں سے دیکھنے والا، زبان سے بولنے والا، ہاتھوں سے پکڑنے والا، شکل میں انسان ہے لیکن وہ بھیڑیے سے زیادہ خوفناک ہے اور شیر سے زیادہ اس میں درندگی ہے۔ تو چونکہ اللہ کو بھی بیچ میں نکال دیا اور اللہ کے نبی کو بھی بیچ میں نکال دیا، چھوٹا بچہ جو آج کل 3 سال کا بچہ بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس سے لے کر وہ پی ایچ ڈی تک چلا جاتا ہے، اسے نہ اپنے نبی کا تعارف کروایا جاتا ہے نہ اسے اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور یہ قصور ماں باپ سے شروع ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، باپ ٹائم نہیں دیتے، وہاں سے یہ چیز چلتی ہے اور پھر پی ایچ ڈی تک چلتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کا تعلق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں لے کر آتا ہے۔ وہ اب نہ اللہ کا تعارف بھی کوئی نہیں، نہ نبی کا تعارف ہے۔ ان دونوں سے دوری نے ہمیں بھول بھلیوں میں گم کر دیا ہے، اور سب کچھ موجود ہونے کے باوجود زندگی ناکام ہے، اداس ہے، گھٹن ہے۔ تو اس کا ایک علاج ہے جو اللہ نے خود بتایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر آدمی کے لیے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے۔ یہ بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں تو نہ ہمیں نبی بتایا گیا، نہ ہمیں ہمارا اللہ بتایا گیا، نہ ماں باپ نے اتنا بتایا، نہ اسکولوں میں اتنا بتایا۔ تو وہ جو اس زمانے کے کوئی فلم کے سٹار بنے، کوئی کرکٹ کے سٹار بنے، کوئی کسی گیم کے سٹار بنے، تو ہمارے بچوں نے، ہماری نسلوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، ان جیسا ہیئر سٹائل، ان جیسی شرٹس، ان جیسی چال، ان جیسا بولنا، کیونکہ اصل ہیرو تو سامنے ہے ہی نہیں۔ اصل ہیرو تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی ذات ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوۃ کاملۃ نہیں فرمایا، حسنۃ فرمایا ہے۔ حسنۃ میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنانا آسان ترین کام ہے۔ حسنہ میں اشارہ ہے
کیونکہ انسان حسن کی طرف کھنچتا ہے. حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تاج محل کو دیکھنے کے بعد دلیل نہیں دینی پڑے گی، ذرا یہ ویکھو تو صحیح ہے، ذرا آئندہ ویکھو تو ذرا آئندہ ویکھو، وہ تو دیکھنے والا مبہوت ہو جائے گا. تو اس لیے میرے اللہ نے کیا خوبصورت لفظ فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے خوبصورت ترین آئیڈیل ہے. ہمارے بچوں کو تو ہمارے نبی کا نام ہی نہیں آتا. میں نے ایک گاؤں میں 20 بچوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے نہیں بتایا. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ کا تعارف وہ ہمیں گناہوں سے روکے گا، اور اللہ کے نبی کی خوبصورت زندگی اور ان کی ذات کا تعارف وہ ہمیں نیکیوں پہ آگے بڑھائے گا. اور آخرت کا تعارف ہمیں دنیا سے بے رغبت کر کے اور اللہ کے بنائے ہوئے خوبصورت جہان جو جنت اس نے بنایا ہے، جس کو آئیڈیل ہوم کہتے ہیں، اس کا شوق دلائے گا. تو ایک چھوٹی سی اینٹ رکھنے لگے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کل کو یہ عمارت بنے. نیت ضرور ہے، ایک بیج ڈالا ہے، کل کو یہ درخت بنے نہ بنے یہ اس کو پتہ ہے. مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اگلا کام تو شہنشاہ کا ہے، لیکن ایک نیت کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے نبی کا تعارف کروائیں. ہم انہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی کون ہیں، کیا ہیں، جن کو بنانے والے نے بنا کر خود ان سے پیار شروع کر دیا اور انہیں اپنا حبیب بنایا، اور ان کے وجود کی قسمیں اٹھائیں. لعمرک، آپ کی جان کی قسم، آپ کے چہرے کی قسمیں، آپ کی زلفوں کی قسمیں، آپ کے شہر کی قسم، آپ کے بول کی قسم، آپ کی نبوت پر قسم، آپ کی کتاب کی قسم. قرآن بھرا پڑا ہے. تو آپ کو راضی کرنے کا حکم کا اعلان ہمیں کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے کہ میں نے، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو نیت تو اچھی کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو اللہ کا تعارف کروائیں، اور والدین تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے، اصل تو ماں باپ سے یہ کام شروع ہوتا ہے. ہم آپ کے معاون بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب کسی منصب پر پہنچیں، کسی عہدے پر پہنچیں، دنیاوی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، یا زندگی کے جس روپ میں ہوں. زندگی تو لاکھوں کروڑوں روپ دھارتی ہے، اور میرے نبی نے ہر روپ کو روشن کیا ہے اپنے نور کے ساتھ، اپنے فرمان کے ساتھ، اپنے سنت کے ساتھ، اپنے طریقے کے ساتھ. تو وہ پیغام ہماری نسل تک پہنچے، اس کے لیے ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اللہ آپ ہمارا تعاون فرمائیں، ہم آپ کا تعاون کریں. یہ ہمارا زاد راہ ہے، ہمارے لیے زاد آخرت ہے. ہمارا بچہ PhD کر لے، اسے سورۃ فاتحہ ہی نہ آتی ہو، تو میری قبر میں PhD کا ثواب تو نہیں پہنچے گا. وہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مجھے بھیج دے، وہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ان کی ڈگریاں، ان کے عہدے، ان کی دولت ماں باپ کے کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اچھے انسان نہ بنے، اچھی اولاد نہ بنے، اچھے مسلمان نہ بنے، تو دنیا میں مصیبت بن جاتے ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے میم اکیڈمی. چونکہ میم کا حرف میرے نبی کے نام میں 2 دفعہ آتا ہے، دوسرے نام میں بھی آتا، احمد میں بھی میم ہے، اور محمد میں بھی میم ہے، اور حمد میں بھی میم ہے. کہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، اور تھوڑا سے اوپر چلے جائیں تو شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اس کے شروع میں بھی میم ہے اور اس کے آخر میں بھی میم ہے، اور الحمد میں بھی میم ہے، اور میرے حبیب کے نام میں 2 میم ہیں، احمد میں 1 میم ہے. اور میم کے لفظ پر پھر میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے میم کے حرف پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں میم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں میم ہو، دال ہو، نون ہو، سین، ان سب کے مطالب ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ محنت قبول فرمائے۔ آپ ہمارا تعاون کریں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ اپنی نسلوں کے ساتھ خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔